السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول رمز جنون، تحریر ہے نور آصف کی، ایپیسوڈ نمبر 73 پارٹ 2۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ التمش خانزادہ اپنی گاڑی سے اترتے ہوئے ڈیرے کے لوہے کے گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ زاویار خانزادہ ڈیرے کے بڑے سے لون میں آگ دہکائے کرسی پر بیٹھا آگ سیک رہا تھا۔ رومیو اور ٹائٹان اس کے قریب بیٹھے ہوئے اس کے پاؤں کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے۔ وہ کبھی اس کے ہاتھ چاٹتے، کبھی اس کے بوٹ چاٹنے لگتے۔ وہ بہت دنوں بعد ڈیرے پر آیا تھا۔ التمش خانزادہ اپنے باری قدموں سے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھا۔ زاویار ایک ہاتھ سے رومیو اور ٹائٹان کو ان کی گردنوں سے نرمی سے سہلا رہا تھا۔ التمش کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ التمش خانزادہ سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر غرور آنا، اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹنا اس کی سرداریت میں رچ بس گئی تھی۔ وہ التمش خانزادہ کے لیے جان دے سکتا تھا، مگر اپنی بہن اس کے پاس گوارا نہ تھی۔ وہ غصے میں اسی طرح کے فیصلے کرتا آیا تھا، ایسے ہی سب کو سزائیں دیتا تھا، مگر اب ایسا لگ رہا تھا جیسے زمر خان کو نہیں خود کو سزا دے بیٹھا ہو۔ وہ اس کی بہن تھی، سردار زاویار خانزادہ کی بہن، آلیان خان کی بہن۔ وہ کیسے کسی گارڈ کے نکاح میں ہو سکتی تھی؟ مغرور تھا، وہ مغرور سردار زاویار خانزادہ ہی رہنا چاہتا تھا۔ السلام علیکم خان۔ التمش خانزادہ سلام کرتے کرتے رکا تھا۔ زاویار خانزادہ کے چہرے پر عجب سی سنجیدگی کے ساتھ کرختگی چھائی تھی۔ رومیو ٹائٹان التمش خانزادہ کی طرف بڑھے تھے۔ زاویار خانزادہ ان کی گردن میں بندے پٹوں پر اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ رومیو ٹائٹان اپنے مالک زاویار خانزادہ کی گرفت پر ہی اس کا حکم سمجھ چکے تھے۔ وہ اسی لمحے زاویار کے قدموں میں جھکے اس کے بوٹ مزید شدت سے چاٹتے، اسے اپنی وفاداری کا جیسے یقین دلانے لگے۔ التمش خانزادہ بغور زاویار کے تاثرات اور رومیو ٹائٹان کے پٹوں پر اس کی گرفت دیکھتے اس کے سامنے ایک مؤدب گارڈ کی طرح کھڑا ہو گیا تھا، مگر چہرہ سرخ سنجیدہ ہوا تھا۔ وہ زاویار کی خانزادہ کی فطرت بخوبی جانتا تھا، مگر پہلی بار وہ اپنے رویے سے اسے جیسے چھوٹا دکھا رہا تھا، یا پھر وہ خود کو چھوٹا محسوس کر رہا تھا۔ شاید رشتہ بدل چکا تھا، یا پھر زمر خان کے بین ماتمی سسکیاں اسے بہت کچھ محسوس کروا رہے تھے۔ التمش خانزادہ نے اپنی سرخ آنکھیں اس عالی شان ڈیرے پر گاڑی۔ واقعی میں عزت صرف امیروں کی تھی۔ پہلی بار اسے یہ ڈیرہ عالی شان لگا تھا۔ آج سے پہلے یہ ڈیرہ اس کے لیے پتھروں سے بنا وہ ڈیرہ تھا جہاں وہ اور زاویار اپنا بیشتر وقت گزارتے تھے۔ اسے یہ ڈیرہ اس لیے قیمتی لگتا تھا یہاں وہ اور زاویار خانزادہ گارڈ اور مالک نہیں ہوتے تھے۔ وہ ہنستے تھے، کہکے لگاتے تھے، مگر آج یہ ڈیرہ عالی شان پتھروں اور شیشوں سے قیمتی لگ رہا تھا۔ جی خان، آپ نے بلایا تھا؟ وہ سرخ چہرے کے ساتھ سپاٹ لہجے میں بولا۔ نظریں زاویار خانزادہ پر نہیں، کسی غیر مرئی نقطے پر تھیں۔ زاویار خانزادہ مغرور تھا تو وہ خوددار تھا۔ غرور و خودداری ایک جگہ نہیں ٹھہر سکتے۔ غرور ہمیشہ سر جھکوانا چاہتا ہے اور خودداری کبھی گھٹنے نہیں ٹیکتی۔ جہاں غرور ہو وہاں رشتہ حکم بنتا ہے، محبت نہیں۔ یہی وہ دراڑ ہے جہاں الگ الگ فطرت کے انسان چاہنے کے باوجود ساتھ نہیں رہ پاتے۔ بیٹھو، زاویار خانزادہ سنجیدگی سے بولا۔ جی خان۔ وہ جواباً اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ ڈیرے پر اب گمبھیر خاموشی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی سر سرخ نگاہوں میں نگاہیں گاڑے ہوئے تھے۔ التمش، مجھے لگتا ہے زمر خان اور تمہارے نکاح کا فیصلہ جلد بازی میں ہوا۔ وہ بارغب سنجیدہ لہجے میں مخاطب ہوا۔ ہو سکتا ہے خان، مگر نکاح جلد بازی میں ہو یا سوچ سمجھ کر، مگر نکاح کی شک ایک ہی رہتی ہے۔ اس نکاح میں بنتے دو وجود ایک دوسرے کی سپردگی میں چلے آتے ہیں۔ دونوں کا ایک دوسرے پر بڑا گہرا اور مضبوط حق ہوتا ہے، کسی تیسرے کی گنجائش نہیں رہتی۔ وہ تھوڑا سا آگے کو جھکتے، اپنے مضبوط ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے، زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے گویا ہوا۔ وہ غریب تھا مگر نڈر تھا۔ اس علاقے میں زاویار خانزادہ کی جتنی دہشت تھی اتنی اس کی تھی۔ وہ سامنے بیٹھے انسان کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ ہنستے ہنستے بہا سکتا تھا، مگر زمر خان کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جو مقابل چاہتا تھا وہ نہیں کر سکتا تھا، چاہے وہ اس کے سینے میں گولیاں اتار دے۔ التمش خانزادہ کی بات پر زاویار خانزادہ کی رنگت سرخ ہو چکی تھی، بہوں کے بیچ شکن آن ٹھہری تھی۔ وہ کیا کہنا چاہتا تھا وہ سمجھ چکا تھا۔ وہ بمشکل خود پر قابو پا گیا تھا۔
مگر میں چاہتا ہوں زمر کو تم حویلی واپس لے آؤ، اس کی رخصتی کا بعد میں سوچوں گا۔ زاویار خانزادہ بھی آگے کو ہوتے اپنے مضبوط ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے۔ التمش خانزادہ کی آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں گاڑے گرایا۔ التمش خانزادہ زاویار خانزادہ کے حکمیہ لہجے پر مدھم لہجے میں ہنسا تھا، پھر سیدھے ہوتے کرسی سے ٹیک لگائے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ زاویار خانزادہ ٹیبل پر رکھی اپنی پسٹل پر مضبوطی سے اپنا ہاتھ جما گیا تھا۔ التمش خانزادہ سیدھے ہوتے اب خاموشی سے زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں آنکھ گاڑ گیا۔ جان مانگیں گے خان دوں گا، آپ کہیں گے التمش دوسرا سانس نہ لو، وہیں اپنی سانسیں روک دوں گا، ابھی اسی وقت اس پسٹل سے میرے سینے میں گولیاں اتار دیں، اف نہیں کروں گا۔ وہ آگے کو ہوتے زاویار خانزادہ کے ہاتھ میں جکڑی پسٹل کو آگے سے پکڑے اس کی نوک اپنے سینے پر رکھ گیا تھا۔ مار ڈالیں خان، 6 کی 6 گولیاں اتار دیں میرے سینے میں، خدا قسم اتنا ہی وفادار ہوں آپ کا۔ وہ زاویار کی سرد نگاہوں میں دیکھتے بول رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کے پورے وجود کی رگیں ظاہر ہو رہی تھیں، وہ اسے شرر بار نگاہوں سے گور رہا تھا۔ جہاں کہیں گے جیسے کہیں گے اس کے سینے میں اپنی پسٹل سے گولیاں مار دوں گا، چاہے وہ بے گناہ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے پسٹل نکالتے ٹیبل پر رکھ گیا تھا۔ مگر زمر خان اب میری عورت ہے، میری بیوی، ایک خانزادہ کی بیوی، جب تک میری سانسیں ہیں وہ میرے نکاح میں رہے گی، اس پر اب ہوا کی نمی بھی گوارا نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے بولتے زاویار کو بہت کچھ باور کروا گیا۔ زاویار خانزادہ جبڑے بینچ سے سیدھا ہوا، یکدم اس کی آنکھیں لال انگارہ ہوئی تھیں۔ ٹیبل پر التمش خانزادہ کی پسٹل کے ساتھ سیاہ سٹرپ والا نازک سا پردہ بھی پڑا تھا۔ زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ التمش خانزادہ کی نظر بھی اس پر پڑ چکی تھی۔ التمش خانزادہ بری طرح سٹ پٹایا تھا، رنگت نے آگ پکڑی تھی۔ وہ اسی لمحے اسے اٹھاتے اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈال گیا تھا۔ زمر خان کو حویلی چھوڑنے والی بات پر وہ اپنے خواص کو بیٹھا تھا، اسے بالکل خبر نہیں ہوئی تھی وہ پسٹل کے ساتھ کیا نکال چکا ہے۔ التمش خانزادہ دانت پر دانت جمائے جیسے خود پر قابو پا رہا تھا۔ دونوں اپنی سرخ نگاہیں زمین پر گاڑے ہوئے تھے۔ یہ سچویشن بے حد انسلٹنگ تھی، اتنی کہ دونوں کے خون رگوں میں بڑک رہے تھے۔ چلتا ہوں خان، التمش خانزادہ بمشکل بولتے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ وہ مزید وہاں ٹھہرتا زمین میں گڑ جاتا۔ التمش زمر سے اپنا حق لے چکا ہے۔ زاویار خانزادہ کے دماغ کی بڑکتی رگیں اسی بات میں الجھ کر رہ گئی تھیں، یعنی وہ زمر خان سے زبردستی کر چکا ہے۔ زمر خان خود کو کبھی التمش کو نہیں سونپ سکتی تھی، وہ نکاح نہیں، زمر خان کے لیے اس کی موت تھی۔ وہ اتنی جلدی التمش خانزادہ کا حق خود پر نہیں مان سکتی تھی، نہ قبول کر سکتی تھی۔ زاویار خانزادہ کی سانسوں میں آگ دہکی تھی۔ مرد جب زبردستی حق لیتا تو کیسے لیتا ہے، اسی عائش کے ساتھ اپنی پہلی رات یاد آئی تھی۔ جو لڑکی اس طرح کسی مرد کے ساتھ تن تنہا کسی فلیٹ پر پائی جائے، اس کا مقام اس کے شوہر کے نزدیک کیا ہو سکتا ہے؟ التمش خانزادہ تو اسے نکاح میں لینے کے بعد درندہ بن گیا ہوگا۔ زاویار کا پورا وجود جیسے مرچوں سے دہک اٹھا تھا۔ زمر خان اس کی بہن تھی، اس سلوک کی مستحق نہ تھی، اس میں بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ زمر خان کو کسی کے مرد کو سونپنا چاہیے تھا جو اس کے ماضی سے واقف نہ ہوتا۔ اف! زاویار خانزادہ اپنے فیصلے پر پچھتاتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے کرسی کی سطح پر سرک گیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ سامنے رکھی ٹیبل کو اپنے باری بوٹ والے پاؤں سے دور دھکیل گیا۔ ٹیبل جلتی آگ کی نظر ہوئی تھی۔ ٹائٹان رومیو زاویار کے غصے سے سہم سے گئے تھے، وہ اونچا اونچا بونکنا شروع ہو چکے تھے۔ یو گو بیک ٹو یور ہائیڈ آؤٹس، وہ ٹائٹان رومیو کو دیکھتے دہاڑا تھا۔ ٹائٹان رومیو اس کی گرج پر بھاگتے ہوئے اپنے ٹھکانوں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ التمش خانزادہ کی گاڑی کلام کی سڑکوں پر فراٹے بھر رہی تھی، وہ گاڑی کے شیشے کھولے ہوئے تھا، برفیلی ہواؤں سے اس کی رنگت سرخ قندھار ہو رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اسے اپنی بہن واپس چاہتا تھا، وہ دانت پر دانت جمائے اپنی گاڑی کی رفتار بڑھا گیا تھا۔ زمر خان اس کی صرف اس کی بیوی نہ تھی، اس کا عشق تھی۔ اسے زاویار خانزادہ کے مقابل آنا پڑتا تو وہ آتا، مگر زمر خان کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یکدم برفیلی ہواؤں کی چبھن بڑھی تھی، ایسا لگ رہا تھا ہوا میں ریت سی چبھن ہو، اس کے نقوش میں سما رہی ہو۔ وہ اپنے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگا۔ زمر خان کے تھوک کی گلاہٹ بھی جیسے اب محسوس ہونے لگی تھی، اس کے ماتمی بین، اس کی سسکیاں، اس کی ہتک آمیز لفظوں پر۔ التمش خانزادہ کو اپنی سانسیں جلتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ اپنی گاڑی اونچے پہاڑ کی طرف جانے والے راستے پر روکتے گاڑی سے نکل آیا تھا۔ وہ اب بھاگتے ہوئے اپنے مضبوط قدموں سے اونچے پتھریلے راستے عبور کرنے لگا۔
اس کا توانا جسم، اس کے مضبوط قدم یہ راستے چٹکیوں میں عبور کرنے لگے۔ وہ پہاڑ کے اونچے ٹیلے پر کھڑا ان برفیلی بہتی ہواؤں کی چبھن اپنے وجود میں اتارنے لگا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا، براؤن بال اس کی پیشانی پر بکھر رہے تھے۔ زمرہان ان بہتی ہواؤں کی طرح اس کی روح میں رہتی تھی۔ وہ اتنی شدت سے عشق کرتا تھا کہ وہ خون کی طرح اس کے شریانوں میں دوڑتی تھی۔ وہ کمرہ، وہ چارپائی، گرم بستر تو اپنی قسمت پر نازاں ہوگا جہاں اس نے رات گزاری، مگر وہ خود کتنا نازاں تھا وہ کیسے کسی کو بتاتا؟ اس کی غریبی اسے خود پر نازاں بھی نہیں ہونے دے رہی تھی۔ وہ سچ میں اتنا غریب تھا یا اس کے پاس اس کے باپ کا نام نہ تھا؟ وہ قرب زدہ سوچتے سرد سرخ چہرے کے ساتھ آسمان کی طرف نگاہ کر گیا۔ جس عشق کو پانے کے لیے وہ دن رات تڑپتا تھا، جس کو پانے کے لیے اس کے ذرے ذرے نے خدا سے دعا کی، اسے کیسے خود سے دور جانے دے سکتا تھا؟ وہ سرد برفیلی ہواؤں کی چبھن اپنے وجود میں اتارتے اسی پہاڑ سے نیچے کی طرف اترنے لگا۔ اس چڑھائی کو چڑھنا آسان نہ تھا، مگر اترنا بے حد آسان تھا۔ اسے یہ کھٹن راستے بہت کچھ سمجھا چکے تھے۔ زمرہان وہ اونچا پہاڑ تھی جس تک اسے ابھی پہنچنا تھا۔ یہ کھٹن چڑھائیاں چڑھنا تھی۔ ایک بار یہ کھٹن چڑھائیاں چڑھ جاتا، واپسی کا سفر بہت آسان ہو جانا تھا اس کے لیے۔ عاشق کبھی اپنی محبوبہ کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ وہ عاشق تھا، اس کی زمر اس کے لیے اس کی زمر بیوی تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتے اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ دل پر پتھر رکھتے ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ التمش شاہزادہ کی گاڑی اس کے چھوٹے سے گھر کے سامنے آ رکی۔ وہ تھکے تھکے شکستہ قدموں سے باہر آتے اپنے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اباسین آج بھی برآمدے میں دو رضائیاں لیے اندر دبکا ہوا تھا۔ گل مکئی اپنے کمرے میں تھی۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ نازک ضدی وجود رضائی میں دبکا بی بی ماتمی سسکیاں بھر رہا تھا۔ یہ سسکیاں نہیں تھی، یہ التمش شاہزادہ کے وجود پر وہ گاؤ تھے جو وہ دیتی ہی جا رہی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے رضائی اس کے وجود سے اتار گیا۔ زمرہان اسے دیکھتے خوف سے سفید پڑ گئی تھی۔ وہ اپنی سرمئی آنکھیں پھیلا گئی۔ وہ اس کی غلیظ لم سے ڈر گئی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچ پر زخمی سا ہنسا تھا۔ دونوں بہن بھائی ظالم ترین تھے، اتنے ظالم تھے کہ انہیں خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ظلم فرعونیت کو بھی مات دیتے تھے۔ اٹھیے زمر بی بی، میں آپ کو آپ کی حویلی چھوڑاؤں۔ لفظ نہیں خنجر تھے جسے ادا کرتے اسے اپنی زبان کٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ بے یقین ہوتے چارپائی سے کھڑی ہو چکی تھی۔ چلیے آپ کو آپ کی عالیشان حویلی چھوڑاؤں، میرا یہ جھونپڑا آپ کے لائق نہیں۔ وہ نگاہیں جھکا گیا تھا۔ مقابل کی سرمئی آنکھوں کی خوشی اس کی ہار تھی۔ لالا بابا نے کہا ہے یہ؟ زمرہان روتے ہوئے اس کا گریبان مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ ہاں، میں ٹھہرا ایک 2 ٹکے کا گارڈ، آپ کے لالا بھی مجھے یہی مقام دیتے ہیں۔ حکم تھا، ماننا ہی تھا۔ اس تزائیہ سا خود پر ہنسا تھا۔ زمرہان اسے بے یقینی سے دیکھتے اپنی چادر تلاش کرنے لگی۔ اسے اس جھونپڑے سے رہائی ملنے والی تھی، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ التمش شاہزادہ نے آگے بڑھتے صوفے سے اس کی چادر اٹھائے اسے تھمائی۔ وہ اس سے لیتے خود پر اوڑھتے دروازے کی طرف بڑھتے باہر نکل گئی تھی۔ وہ بھی زخمی سا مسکراتے اپنے بال انگلیوں سے سنوارتے باہر نکل آیا۔ وہ اس کے باہر آنے سے پہلے اس کا گیٹ تک عبور کر چکی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ چادر سر پر اوڑھے تیز تیز قدموں سے اس کے گھر کے سامنے والی سڑک جو ڈلوان کی طرف دکھتی تھی، وہ اندھیری رات میں اس سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ اسے پتہ ہی نہ تھا یہ راستہ اس کی حویلی کی طرف نہ جاتا تھا۔ اسے کسی راستے کا نہ پتا تھا، مگر قید سے رہائی ملی تھی، وہ جیسے اپنے ہوش گنوا بیٹھی تھی۔ التمش شاہزادہ اپنی جیکٹ میں ہاتھ ڈالے اسے سرد نگاہوں سے دیکھے گیا۔ زمر بی بی، یکدم وہ دہاڑا تھا۔ اس کی نازک جان اس دہاڑ پر کانپی تھی۔ دوسرے لمحے وہ مزید تیزی سے بھاگنے لگی۔ اسے یہاں سے ہر حال جانا ہی تھا۔ یا ربا دے دے کوئی جان بھی اگر، یا ربا دے دے کوئی جان بھی اگر، دل پر ہو نہ دل پر ہو نہ کوئی اثر۔ وہ اپنی جیکٹ میں دونوں ہاتھ ڈالے اسے نم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سامنے بھاگتی ہی جا رہی تھی۔ اس کی چادر سر سے سرکتی جا رہی تھی۔ یکدم اس کی دل ہراش چیخ سنائی دی تھی۔ وہ سڑک کی ڈھلوان چڑھتے اس سے نیچے کی طرف اترتے ہوئے گر چکی تھی۔ نیچے ہاردار جھاڑیاں اور کھیت تھے۔ وہ گہرا سانس بھرتے اپنے گالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بھاگتے ہوئے اسی ڈھلوان پر چڑھنے لگا۔ وہ ہاردار جھاڑیوں سے بھرے کھیت میں گھٹنوں کے بل گری اونچا اونچا رو رہی تھی۔ کونیاں گھٹنے چھل چکے تھے۔ وہ اسی لمحے ایک ہی جست میں ڈھلوان سے نیچے کود گیا تھا۔ زمرہان اسے دیکھتے خوف سے پیچھے کو کھسکی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ یکدم وہ رکا تھا۔ زمرہان کے پیچھے بڑا سا سانپ تھا۔ التمش کی سانسیں رکی تھی۔
اگر وہ زمر کو ہوشیار کرتا وہ مزید قابو سے باہر ہو جاتی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے اس کی طرف بڑھا۔ زمر پیچھے کی طرف کھسکتی جا رہی تھی۔ وہ ایک ہی جس میں زمر خان پر جم کرتے اسے اپنے چوڑے وجود کے نیچے ڈانپ گیا۔ سام کو وہ اس کی گردن سے جکڑ گیا۔ انہیں کھیتوں پر پل بھر میں جوان ہوا تھا۔ کتنے ہی ایسے سانپ مارے تھے۔ وہ اس سانپ کو دوسری طرف دور دھکیل گیا تھا۔ سانپ تیزی سے دوسری طرف بھاگ گیا تھا۔ وہ زمر خان کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے اوپر کر گیا تھا۔ وہ سانپ دیکھ چکی تھی۔ اب خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کب سمجھیں گی آپ کو جب بھی تکلیف پہنچے گی، وہ تکلیف پہنچانے والا میں نہیں ہوں گا، آپ خود ہوں گی، یا کوئی دوسرا۔ آپ کا یہ 2 کا گارڈ کبھی نہیں ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے بولتا اس کے گلاب گالوں پر نرمی سے انگلیاں پھیر رہا تھا۔ وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ قربان جاؤں آپ کی اس بے پناہ خوبصورتی پر زمر بی بی، وہ اس کی سہمی سی آنکھوں میں دیکھتے گمبھیر آواز میں بولا۔ خدا نے مجھے کیا دے دیا اسے خود ہی نہیں پتا۔ وہ اپنی بات پر مدھم سا ہنسا تھا۔ خدا تو سب جانتا ہے، مجھے ہی اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا۔ میرا عشق سچا تھا یا پھر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ ساری محرومیاں آپ کی صورت میں پوری کر دیں۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولتے اس کے چہرے کو نرمی سے دونوں ہاتھوں میں جکڑے ہوئے تھا۔ بے شک آپ کی قربت نہ ملے، بے شک آپ کا لمس نہ ملے، بے شک آپ کے وجود سے میرا کمرہ نہ مہکے، آپ میری رہیں، صرف میری، اور کیا چاہیے مجھے؟ وہ بھاری آواز میں بول رہا تھا۔ زمر خان اس کے سینے پر لیٹی ارد گرد جاڑیوں کو کپ کپاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ایک بات یاد رکھیے گا زمر بی بی، میں تاعمر آپ کے سامنے سر جھکا کر رہوں گا، آپ کے لیے سب کروں گا، آپ کے آرام کے لیے سب کچھ کروں گا، پہاڑ توڑنے پڑے وہ بھی توڑوں گا، دوبارہ آپ کو اس جھونپڑے میں نہیں لاؤں گا، مگر میرے غرور، میری عزت کو نیچا دکھایا، خود پر کسی کی نگاہ بھی پڑنے دی، اس جھونپڑے کو ہمیشہ کے لیے آپ کا مقدر بنا دوں گا۔ وہ اب اس کے بال مٹھی میں جکڑے غرا اٹھا تھا۔ زمر خان مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ جاڑیوں میں سے حشرات کی آوازیں آ رہی تھی۔ عجیب سی سنسناہٹ سی تھی۔ بہتا دریا جیسے سماعتوں کو چیر رہا تھا۔ برفیلی ہوائیں بدن چیر رہی تھیں۔ اوپر سے وہ غرا رہا تھا۔ زمر بی بی کچھ بھی ایسا ویسا کیا، خود پر حویلی کے کسی ملازم کی نگاہ بھی پڑنے دی تو آپ کی گوری چمڑی داغ دوں گا۔ اس کے بالوں کو دبوچے خون آشام درندے کی مانند غرا اٹھا تھا۔ زمر خان اسے دیکھتے اسی لمحے اسبات میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر خوف دیکھتے اسے نرمی سے اپنے سینے سے اٹھائے کھڑا کر گیا۔ وہ کانپتے ہوئے کھڑی تھی۔ التمش خانزادہ نے اس کا جوتا تلاش کیا۔ ایک پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ التمش خانزادہ نے جوتا تلاشتے پنجوں کے پل بیٹھتے اس کا نرم و ملائم پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھتے اس کا تلوا ہاتھ سے صاف کیا جس پر کیچڑ لگا تھا۔ وہ اس کے پاؤں میں جوتا پہناتے کھڑا ہوا تھا۔ اس کے سر پر چادر اڑاتے اسے گود میں اٹھا گیا۔ زمر خان اس کی سیاہ جیکٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ وہ اسے بغور دیکھتے اس کھیت سے اوپر کی طرف چڑھنے لگا تھا۔ وہ اسے گود میں اٹھائے وہ مشکل راستہ چڑھنے لگا۔ وہ اسے لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ کھولتے اسے نرمی سے سیٹ پر بٹھایا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھتے گاڑی ڈرائیو کرتے حویلی کی راستے پر ڈالی تھی۔ پہلے اسی راستے پر جاتے اس کا دل دھڑکتا تھا۔ آج بھی دھڑک رہا تھا مگر عجب سے خوف سے۔ زاویار خانزادہ نے اس سے سچ میں اس کی جان مانگ لی تھی۔ مالک بھی بے رحم تھا، مالکہ بھی بے رحم تھی۔ اس زمر خان کی طرف دیکھتے مدھم سا ہنسا۔ وہ سامنے دیکھ رہی تھی مگر اس کے چہرے پر بے حد خوشی تھی۔ وہ زخمی سا مسکراتے گاڑی کی رفتار بڑھا گیا۔ گاڑی حویلی کے گیٹ پر آ کر رکی تھی۔ زمر خان جلدی سے باہر نکلنے لگی۔ چہرہ ڈانپیے، وہ ونڈ اسکرین پر نگاہیں جمائے سرد لہجے میں بولا۔ زمر خان اسی لمحے اپنا چہرہ ڈھک گئی تھی۔ التمش خانزادہ ہارن پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ چوکیدار اندر سے بھاگتا ہوا آیا تھا۔ وہ گیٹ کے ساتھ ایک طرف چھوٹے سے گرم کمرے میں مقیم تھا۔ اندر سے ہی التمش کو دیکھتے وہ گیٹ کھول گیا۔ زمر خان گاڑی سے اترتے ہوئے اندر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ وہ بھاگ رہی تھی، التمش کا دل نکل رہا تھا۔ وہ سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے اسے اونچی حویلی پر اپنی نگاہیں گاڑ گیا۔ پہلی بار ان اونچی شاندار حویلیوں میں رہنے والے مکینوں سے حسد محسوس ہوا تھا۔ وہ تھکے تھکے سے انداز میں گاڑی سٹارٹ کرتے اپنے اس جھونپڑے کی طرف گاڑی موڑ گیا جو جیسا بھی تھا اس کے لیے کبھی سکون تھا۔ وہ ایک رات وہاں بتا کر وہ کچا مکان اس کے لیے آگ بنا چکی تھی۔ درخزئی خانزادہ کے باری قدموں کا رخ انیکسی کی طرف تھا۔ وہ انیکسی کا باری دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ انیکسی اس وقت نیم تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ ملالہ خان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔
وہ ملالہ خان کے کمرے میں داخل ہوا تو ملالہ خان کمرے کے ٹھنڈے فرش پر اوندے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے سنہری بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ سیاہ رنگ کی بے حد فٹنگ فراک میں ملبوس تھی۔ اس کا بے حد خوبصورت جسم مسلسل ہچکولے بھر رہا تھا۔ کمرے میں نہ کوئی الیکٹرک ہیٹر چل رہا تھا، نہ آتش دان چل رہا تھا۔ لان کی طرف کھلنے والے دروازے کے دونوں پٹ اس وقت کھلے تھے۔ کمرے میں برفیلی ہوائیں داخل ہوتی کمرے کو برف سے زیادہ ٹھنڈا بنائے ہوئے تھی۔ پشمینہ ملالہ خان کے پاس فلور کشن پر بیٹھی دو گرم جرسیوں پر ٹوپی شال اوڑے بھی سردی سے ٹھٹر رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ برفیلی ہوائیں خود پر سہتا ہی یہاں آیا تھا، مگر پھر بھی اس کا انگ انگ کمرے میں پھیلی ہانکی پر فریز ہوا تھا۔ کمرہ اس حد تک برفیلا تھا۔ درخزئی خانزادہ لون کی طرف کھلتے دروازے کی طرف بڑھتے دروازہ بند کیا۔ جان سے مار ڈالوں گا پشمینہ اگر دروازہ بند کیا۔ مجھے ایسے ہی اپنی جان دینی ہے، کھولو دروازہ۔ وہ اوندے منہ لیٹی ہذیانی چیخی تھی۔ درخزئی خانزادہ اس کے چیخنے پر سرد نگاہوں سے اسے دیکھے گیا۔ پشمینہ نے پریشانی سے ملالہ خان کو دیکھا۔ وہ درخزئی خانزادہ کی آمد سے انجان تھی۔ مر جانے دو مجھے، ہو سکتا ہے خان کو میرے مرنے کے بعد ہی میری تکلیف کا احساس ہو جائے۔ وہ اس کی بے اعتنائی مجھے دیتی ہے۔ اسے اندازہ ہو میں جیتی نہیں ہوں، میں پل پل مرتی ہوں اس کے عشق میں۔ مرنے دو مجھے، شاید میری خاموشی لاش ہی خان کو دل کو دہلا سکے۔ مرنے دو مجھے، شاید میری موت ہی خان کے دل میں میرے لیے کچھ پگھلا سکے۔ وہ اوندے منہ لیٹی ہچکیوں سے اب رو رہی تھی۔ پشمینہ کھڑے ہوتے درخزئی کو ڈبڈبائی شکوہ کنا آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ملازمہ کم ملالہ خان کی سہیلی زیادہ تھی۔ اس کے ہر غم ہر تنہائی کی ہمراز۔ وہ جب سے ہاسپٹل سے آئی تھی وہی تھی جو ملالہ خان کی پرچھائی بنی ہوئی تھی۔ اس کا شوہر اس سے خفا تھا، مگر وہ اتنے دنوں سے صرف ملالہ کی وجہ سے اپنے گھر نہیں گئی تھی۔ نہ لیلما خانم نے ملالہ خان کے کمرے کا رخ کیا تھا، نہ درخزئی نے۔ بہرے مند تو تھا ہی سوتیلا، جو اپنے تھے وہ بھی اس کے وجود سے انجان بنے تھے۔ وہ دن رات ملالہ خان کے ساتھ تھی۔ آج کے جرگے کے فیصلے کے بعد ملالہ خان نے آتے ہی اپنی بینڈیج اتار دی تھی۔ ملالہ خان نے شاور لینے کے بعد سیاہ ہیوی کام والا فراک پہنا تھا، جو اس کے قیامت بدن پر بے حد جچ رہا تھا، مگر فراک گلے پر ورق کافی ہیوی تھا، جس سے سینے کے زخم سے خون رسنے لگا تھا، مگر وہ تب سے خود کو اذیت دے رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ نے باری قدموں سے ملالہ خان کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھتے اسے شانے سے جکڑے سیدھا کیا۔ درخزئی خانزادہ کو دیکھ کر اس کی سبز بیگی ساسیت بری ماتورم آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ پشمینہ یہ خواب ہے کیا؟ خان میرے پاس ہے؟ وہ درخزئی کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے بے یقینی سے بولتے رو دی تھی۔ ملالہ باجی خان ہی ہیں، پشمینہ نے جواباً بھیگے لہجے میں کہا۔ دل کو جلا کے راکھ کیا تب جا کے یہ راز کھلا۔ عشق وہ آتش ہے جو جلنے کے بعد ہی سمجھ آتا ہے۔ وہ درخزئی خانزادہ کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے ٹوٹے لفظوں سے بولتے ہچکی لیتے مسکرائی تھی۔ درخزئی خانزادہ بغور سے دیکھتے جھکتے ہوئے اس کے کپکپاتے لبوں کے قریب ہوا۔ دوسرے لمحے وہ پوری قوت سے ملالہ خان کے گال کو تھپڑ سے داغ گیا تھا۔ تھپڑ کی گونج بہت شدید تھی۔ وہ ہچکی لیتے زمین میں سمائی تھی۔ پشمینہ یہ دیکھتے تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ درخزئی خانزادہ کو ادھر بلا کر بہت بڑی غلطی کر چکی تھی۔ اسے خود ہی سمجھنا چاہیے تھا درخزئی خانزادہ کی فطرت کو۔ وہ ملالہ خان کا شوہر تھا۔ اگر یہ سب کچھ کرتی وہ خود کرتی، اس کا اپنا مرد اس کی جان نکال کر رکھ دیتا۔ درخزئی خانزادہ اپنے منہ پر غصے اشتعال سے ہاتھ پھیرتے کمرے کے وسط میں چکر لگا رہا تھا۔ ملالہ خان زمین میں سمائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ خان صاحب اس میں ملالہ باجی کا کوئی قصور نہیں، ہمارا قصور ہے۔ اتنا سردی میں یہ مر جاتا، ہم نے دوائی سمجھ کر اس کو تھوڑا سا پلا دیا۔ درخزئی خانزادہ کی سرخ نگاہ پر پشمینہ کی چلتی زبان کو بریک لگی تھی۔ خان ہم کو نہیں پتا اس سب کے بارے میں۔ پشمینہ تھر تھر کانپتے درخزئی خانزادہ کی سرد نگاہوں کی حدت سے اسی لمحے سچ بتا گئی تھی۔ ہچکیاں بھرنا بنتا تھا۔ درخزئی خانزادہ کے تھپڑ پہلے بھی کھا چکی تھی، اس لیے لاشعوری طور پر اس کے تھپڑوں کا خوف تھا، یا پھر اسے جان سے زیادہ چاہتی تھی، اسے ہی سب کچھ مانتی تھی، اس لیے صرف درخزئی خانزادہ کی مار دھتکار تکلیف دیتی تھی۔ درخزئی خانزادہ نے کمرے کا الیکٹرک ہیٹر آن کرنے کے بعد کمرے کے وسط میں بنے آتش دان کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھے اسے جلانے لگا۔ کمرہ یخ سرد تھا، اتنی جلدی الیکٹرک ہیٹر کام نہ کرتا۔ وہ آتش دان دہکانے کے بعد ملالہ خان کی طرف بڑھا جو سٹل اوندے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ درخزئی خانزادہ نے اسے شانے سے جکڑے سیدھا کیا۔ وہ اسے دیکھتے ہی اپنی بیگی آنکھیں جھپکنے لگی۔ اس کے گلابی لب بری طرح کپکپا رہے تھے۔ اتر گیا نشہ یا پھر مزید اتاروں؟ درخزئی خانزادہ اسے شانوں سے جکڑے اس کی سبز آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے جھنجھوڑ گیا تھا۔ اتر گیا خان،
ملالہ خان کپ کپاتے لبوں سے بولتے اپنے گال پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ایک عورت ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم میرے نکاح میں ہو۔ اسے شانوں سے جکڑے ہو رہا تھا۔ ایک بار ہی شرم آئی تھی خان، جب نکاح کے بعد حسین کے لیے تمہیں دھوکہ دیا۔ اس دن دل کیا تھا زمین میں سما جاؤں۔ نکاح کا مطلب سمجھ میں آ گیا تھا۔ سمجھ آ گیا تھا حسین صرف ایک دھوکہ سراب تھا، جس کے پیچھے بھاگتے اپنی کم عقلی کی وجہ سے میں ماری گئی۔ عشق تو وہ ہے جو مجھے تم سے کلام کی عشق کا دعویٰ کرتی ہو۔ عشق تو وہ ہے جو مجھے تم سے کلام کی سڑک پر بھاگتے ہوئے ہوا، جب میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ان لمحوں میں عشق ہوا تم سے، اتنی شدت سے عشق ہوا کہ اپنا آپ بھول گئی۔ میں کمزور نہیں خان، میں آج بھی اپنے اس گناہ کی سزا خود کو دیتی ہوں جو مجھ سے ہوا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے قرب زدہ لہجے میں بول رہی تھی۔ عشق کا دعویٰ کرتی ہو، عورت، جس غلیظ اور مشروب کو میں نے آج تک چھو کر نہیں دیکھا، اس غلیظ ناپاک چیز کو اپنے حلق میں اتار چکی ہو۔ درخزئی خانزادہ اپنے قہر آلود نگاہوں سے گھورتے خرایا۔ جی کر رہا ہے تمہارے حلق میں ہاتھ ڈال کر تمہاری جان لے لوں۔ وہ اسے پوری قوت سے غصے سے زمین پر دھکیل گیا تھا۔ ملالہ خان زمین میں سماتے درخزئی خانزادہ کے خوف سے پیچھے کی طرف کھسکنے لگی تھی۔ وہ پیچھے کو کھسکتی بیڈ کے ساتھ جا لگی تھی۔ کمرہ تیزی سے گرم ہو رہا تھا۔ درخزئی خانزادہ تیش و علم سے کمرے کے چکر لگا رہا تھا۔ اس کی رگوں میں دوڑتا خون بری طرح کھول رہا تھا۔ پہلی مرتبہ اس نے کسی عورت کو گالی دی تھی، وہ بھی اپنی ہی عورت کو۔ اب وہ بری طرح جھنجھلا رہا تھا۔ جی کر رہا تھا ملالہ خان کو اسی طرح چھوڑ کر چلا جائے۔ ایک تو وہ نشے میں تھی، دوسرا اس کے سینے کا زخم بری طرح خراب ہو رہا تھا۔ گاؤ گہرا تھا، خون رس رہا تھا۔ وہ چپ تھا مگر چہرہ بول رہا تھا، جیسے ہر شریان میں آگ ڈول رہی ہو اور زبان پہ رک رک کر زہر ٹپک رہا ہو۔ وہ اسے مسلسل قہربار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ خان میں نے غم میں بس، ملالہ خان نے درخزئی خانزادہ کو اتنے غصے میں دیکھ کر روتے ہوئے وضاحت دی۔ بکواس بند کرو اپنی، عورت ہو تم۔ وہ حلق کے بل دہاڑا تھا۔ ملالہ خان اس کی دہاڑ پر لرزتے ہوئے خاموشی سے بھیگی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ میرے نزدیک وہ مرد بھی حرام خور ہوتا ہے ملالہ، جو اس غلیظ مشروب کو منہ لگاتا ہے۔ تم تو عورت ہو، میرے نکاح میں ہو، جتنی تکلیف تمہارے بھاگنے سے ہوئی تھی، آج بھی اتنی ہی تکلیف ہوئی ہے۔ وہ ملالہ خان کو بھیگی آنکھوں سے دیکھتے بولا۔ درخزئی خانزادہ کی بھیگی نگاہوں پر ملالہ خان پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ کیوں کیا تب بھی اور آج بھی یہ ملالہ خان؟ اس کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھے پوچھنے لگا۔ آج پہلی بار درخزئی خانزادہ نے اس سے شکوہ کیا تھا۔ نہ سمجھتی خان، معاف کر دو۔ وہ درخزئی خانزادہ کے آگے دونوں ہاتھ جوڑتے رو دی تھی۔ اپنے گناہ پر معافی کے علاوہ میرے پاس کوئی لفظ نہیں۔ میں تو وضاحت بھی نہیں دے سکتی، صرف معافی مانگ سکتی ہوں۔ خدا کی بنائی ہوئی حدود کو تم نے رون دیا ملالہ خان، وہ حد جو عورت کے لیے مقدس ترین تھی، جسے پار کرنا نہ مذہب اجازت دیتا ہے نہ معاشرہ۔ تم میرے نکاح میں تھی، کسی اور کا خیال دل میں بسا لیا۔ تم نے مجھے رسوا کیا ملالہ۔ میری بیوی نہیں، تم میرا مان تھی، میرے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ایک عزت، جسے تم نے مٹی میں ملا دیا۔ تم نے کسی دوسرے مرد کے لیے مجھے رسوا کیا ملالہ خان، یقین کرو بہت رسوا کیا۔ وہ اسے دیکھتے آہستگی سے بول رہا تھا۔ آواز میں رعب نہیں، راکھ جیسی تھکن تھی۔ جب میں جرگے میں بیٹھتا ہوں، جب لوگوں کی آنکھیں جرگے میں میری طرف اٹھتی ہیں، تو میری روح کانپتی ہے کہ کوئی تمہارا ذکر نہ چھیڑ دے، کسی کی زبان پر تمہارے نام کے ساتھ بے غیرتی نہ آ جائے۔ اس خوف سے میں اپنی پسٹل گھماتا ہوں، لوگ ڈریں، جھک جائیں اور کسی کو جرأت نہ ہو میرے زخم کو چھیڑنے کی۔ جس دن ایسا ہوا نہ ملالہ خان، اس دن خون ہی ہوگا ہر جگہ، مار دوں گا یا مار دیا جاؤں گا۔ ملالہ خان جہاں ہاتھ جوڑتے روتی جا رہی تھی، کوئی لفظ ہی نہ تھے جو وہ کہتی، وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ ملالہ، میرے نکاح میرے گلے کا پھندا بن گیا ہے۔ خانمبی کی دی قرآن کی قسم، تمہارے آنسو سب نے مجھے باندھ دیا۔ میں تمہیں رکھے ہوئے بھی گناہگار ہوں، تمہارے حق سے نظریں چرا کے بھی۔ اس نکاح نے مجھے کچھ نہیں دیا، نہ سکون، نہ عزت، بس رسوائی، ذلت اور ہر دن کا تڑپتا ہوا احساس گناہ۔ درخزئی جیسے دنیا کی سب سے بڑی شکست اپنی ہی بیوی کے سامنے قبول کر رہا تھا۔ وہ اس لمحے وہ مرد نہیں لگا، صرف ایک زخمی انسان تھا جس کی عزت مقابل کی وجہ سے چھن چکی تھی۔ جس عورت کو تم بغیرتی کا طعنہ سمجھتے ہو، وہ ہر رات خدا سے معافی مانگتی ہے، لمبے لمبے سجدوں میں تمہارے لیے دعا مانگتی ہے، اپنے رشتے کی دعا مانگتی ہے۔ ملالہ خان روتے ہوئے درخزئی خانزادہ کے گال پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ ختم ہو گیا سب ملالہ، خدا معاف کر سکتا ہے، میں نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولتے کھڑا ہو چکا تھا۔ کیوں خان، کیوں تم معاف نہیں کر سکتے؟ وہ شدت گریہ سے چیخی تھی۔ کیونکہ میں انسان ہوں،
وہ بھی جواباً حلق کے بل چیخا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھائی تھی۔ کمرے میں صرف آتش دان کی جلتی لکڑیوں کی تڑتڑانے کی آواز آ رہی تھی۔ کمرے کی فضا گرم ہوتی جا رہی تھی۔ ملالہ خان کا وجود پسینے سے تر ہوتا جا رہا تھا۔ نشہ اب اس کے انگ انگ میں اتر رہا تھا۔ وہ آج غم کی شدت میں جلتے ہوئے بہرمان کے کمرے سے بوتل اٹھا لائی تھی۔ اسے لگا تھا وہ مر جائے گی۔ عنایا کے بچھڑنے کے خوف سے درخزئی اپنے مورے کی زمین لمحوں میں دے گیا۔ وہ اتنی شدت سے جل رہی تھی کہ وہ پوری کی پوری بوتل کو منہ لگا گئی تھی۔ درخزئی کی باتوں پر وہ اب بری طرح تڑپ رہی تھی، بلکہ شرم سے زمین میں سما رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے ہر گناہ کا احساس کرنے کے بعد ہی کیوں ہوتا ہے۔ وہ بری طرح تڑپتے ہوئے پسینے سے تر ہوتے زمین میں سما رہی تھی۔ انگ انگ میں درخزئی خانزادہ کی طلب سما رہی تھی، جس کی قربت پانے کے لیے وہ ہر لمحہ تڑپتی تھی۔ درخزئی خانزادہ اسے قہربار نگاہوں سے گھورتے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ یکدم اس کے قدم رکے تھے۔ ملالہ خان زمین پر آڑی ترچھی لیٹی تڑپ سی رہی تھی۔ وہ جبڑے بینچے رک گیا تھا۔ وہ کیوں تڑپ رہی تھی؟ وہ پل میں ہی اس کے بدن کے نشیب و فراز سے پردے کھسکتے دیکھتے سمجھ گیا تھا۔ وہ اپنی کمر کی زپ کھولے اپنی فراک کندھوں سے نیچے کھسکا گئی تھی۔ نشہ اس کے وجود میں اتر رہا تھا۔ وہ خود کو سمیٹتے پاگل ہو رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف بڑھنے پر مجبور ہوا۔ اس عورت کا پردہ رکھنا خدا نے اس پر فرض کیا تھا۔ اسے بے پردہ وہ کسی صورت نہیں دیکھ سکتا۔ دنیا رسوا کرے یا کچھ بھی، وہ اس کے نکاح میں تھی۔ جو رشتہ خدا نے بنایا وہ اس سے کیسے مکر سکتا تھا؟ وہ اسے یوں تڑپتا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ درخزئی خانزادہ کے قدم جیسے اندیکھی زنجیر میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ جانتا تھا جس طرف جا رہا ہے وہ راستہ جسم کا نہیں، اس رشتے کا ہے جو خدا نے باندھا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس عورت کی طرف بڑھا، جسے وہ اپنی کمزوری نہیں اپنے رب کی امانت سمجھتا تھا۔ ملالہ خان نام نہیں ایک آزمائش تھی اس کے لیے۔ عنایا آزمائش نہیں ایک انعام تھا اس کے لیے۔ وہ انعام اور آزمائش میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ اس کی عزت، اس کا پردہ، اس کی چادر اب اس کی ذمہ داری تھی۔ اس کے مرد ہونے سے پہلے اس کے مسلمان ہونے کی شرط تھی۔ جو رشتہ خدا نے بنایا وہ اس سے کیسے مکر سکتا تھا؟ وہ اسے یوں تڑپتا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ کبھی کبھار پیٹھ موڑنا بزدلی نہیں، خدا سے روگردانی بن جاتی ہے، اور درخزئی خانزادہ خدا سے نہیں مکر سکتا تھا۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھتے ملالہ خان کے وجود کو خود میں سمیٹ گیا۔ ملالہ خان شدت سے اس کے سینے سے لگی تھی۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ خان، خدا کی قسم اس پیاسے وجود کو صرف تمہاری ضرورت ہے۔ خدا قسم میرے انگ انگ میں صرف تمہاری طلب ہے۔ خدا قسم تمہارے علاوہ کسی مرد کا خیال میں بھی خود کے قریب نہیں آنے دیا۔ وہ اس کے سینے میں سمائے اس کی چوڑی کمر کے گرد اپنے کپ کپاتے ہاتھ لپیٹے ہوئے تھی۔ وہ اسے نرمی سے گود میں اٹھائے واش روم کی طرف بڑھا۔ وہ واش روم کی طرف بڑھتے اسے گود سے اتارتے الیکٹرک گیزر آن کر گیا تھا۔ ملالہ خان اس کے سینے سے لپٹے کھڑی اسے ایک آس بھری گلابی نم نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جہاں مقابل کی طلب کی شدت سے پیاس جگی تھی۔ درخزئی خانزادہ گرم پانی کا لیور گھماتے اسے اس کے نیچے کھڑا کر گیا۔ ملالہ بری طرح جٹ پٹائی تھی۔ وہ اسے شانوں سے سختی سے جکڑے دیوار کے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ ملالہ خان کندھوں سے اتری فراک کے ساتھ کھڑی بھیگتے ہوئے اسے نم نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ گرم پانی دونوں کو تیزی سے بھگو رہا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی دیوار میں سمائے آنکھیں موند گئی تھی۔ درخزئی خانزادہ کی گہری نگاہیں اس کے سینے کے گہو پر تھیں جو رس رہا تھا، مقابل جیسے ایک جنونی عورت بن چکی تھی۔ درخزئی خانزادہ اس کے سینے کے زخم اور اس کے قیامت خیز نشیب و فراز سے نگاہیں چراتے ہوئے اس کے شانوں سے ہاتھ ہٹا گیا تھا۔ ملالہ خان اسی لمحے اس کے سینے سے شدت سے لپٹی تھی۔ یہ بھیگا بدن تیری حدت کو ترسے، یہ بھیگا بدن تیری حدت کو ترسے، عشق میں جل کے بھی تجھ کو چھو نہ سکے۔ وہ نشیلی خمار بھری آواز میں بولتے اس کے ساتھ لپٹتے اسے بے حد بے باکی سے چھو رہی تھی۔ ملالہ خان کی ایک ٹانگ درخزئی خانزادہ کو چھونے لگی۔ اس کے ہاتھ درخزئی خانزادہ کی کمر پر بے تابی سے سرک رہے تھے۔ درخزئی کی انگلیاں لمحے بھر کو مٹھی میں بند ہوئیں۔ درخزئی خانزادہ نے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ وہ مزید شدت سے لپٹتے اس کی شرٹ کو بیک سے جکڑ گئی تھی۔ مت رسوا کرو خان، مت گراؤ مجھے عورت ہونے کے مقام سے۔ عورت عورت ہی اچھی لگتی ہے۔ مت بناؤ مجھے خود کے لیے پتھر، اپنی غربت سے مجھے مہکا دو، مجھے عورت ہونے کا مقام دے دو، مجھے میرے غرور کی ایک رات دے دو۔ وعدہ کرتی ہوں تم سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی۔ ملالہ ہولے سے اس کے سینے سے لگتے آنکھیں میچے بڑبڑا رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ کا چہرہ پتھر جیسا تھا۔ گرم پانی کی دہار دونوں کے وجود کو تر کر رہی تھی، مگر درمیان کی دیوار بھی بھیگی نہ تھی۔
اگر میرا لمس تمہیں جھلسا دے تو میں خود کو آگ مان لوں گی، پر اگر تمہاری سانسیں بڑک اٹھیں تو مان لینا میرا عشق اب بھی زندہ ہے۔ وہ اس سے دور ہوتے اسے بہکی نگاہوں سے دیکھتے مسکراتے ہوئے اپنی فراک زمین بوس کر گئی تھی۔ درخزی خانزادہ اس کے خوبصورت جسم سے زیادہ اس کی آنکھوں میں امڑتی طلب سے نگاہیں چرا گیا تھا۔ وہ ٹائٹس کے اوپر سیاہ باڈی سوٹ پہنے ہوئے تھی جو اس کی دلکش بدن کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ درخزی خانزادہ تیزی سے دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مت جاؤ خان۔ ملالہ خان اس کے پیچھے لپکتی اس کے سینے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے جکڑ گئی تھی۔ زخم صرف جسم پر نہیں لگتے، کچھ رشتے بھی رستے ہیں، اور شاید ہم دونوں اب تک خون آلود ہیں۔ تمہارے قریب آؤں گا تو جلس جاؤں گا۔ ایسی آگ تمہارے لیے میرے جسم میں بھڑکتی ہے جس میں صرف تمہیں جلانے کا خواہش مند ہوں۔ راکھ ہو جاؤ گی۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے سینے سے ایک جھٹکے سے ہٹاتے اس کے سنہری بال مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا۔ دن رات راکھ ہی ہوتی ہوں خان، تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ کر آج تمہاری قربت میں ہو جاؤں گی۔ ملالہ خان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے آرس پر برسے تھے۔ اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ درخزی خانزادہ نے سر نفی میں ہلا گیا تھا۔ میری طلب سے نگاہیں چراؤ گے تو خدا کے احکام سے نظریں چراؤ گے، چین پھر بھی نہیں آئے گا تمہیں۔ ملالہ خان اسے خود سے دور دھکیلتے شاور کے نیچے دو زانوں بیٹھتے دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی تھی۔ اب اس کی پرسوز ہچکیاں واش روم میں گونج رہی تھی۔ درخزی خانزادہ کچھ دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے اس کی طرف بڑھا، جھکتے ہوئے اسے نرمی سے گود میں اٹھا گیا۔ ملالہ خان اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ وہ اسی لیے کمرے میں داخل ہوا، ملالہ خان کو بیڈ پر آہستگی سے لٹا گیا۔ اس سے پہلے وہ اس کے اوپر سے اٹھتا، ملالہ خان اس کی شرٹ کو دونوں مٹھیوں میں جکڑے اسے اپنی طرف کھینچتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں پیوست کرتے درخزی کی سانسوں کو پینے لگی۔ درخزی خانزادہ بے دردی سے اس کی گرفت سے خود کو چھڑوانے لگا۔ ملالہ خان اس کے لبوں پر دانت گاڑ گئی تھی۔ درخزی خانزادہ کے ہونٹوں کا خون ملالہ خان کے حلق میں گلنے لگا تھا، مگر ملالہ خان اس کے لبوں کو چھوڑنے کو تیار نہ تھی۔ درخزی خانزادہ گہرے سانس لیتے بے دردی سے اس کی بے رحم گرفت سے خود کو چھڑوا گیا۔ ملالہ خان سسک سسک کر روتے تکیے پر اوندے منہ گری تھی۔ درخزی خانزادہ اپنے زخمی لبوں کو انگلی سے چھونے لگا جہاں گہرا گڑھا سا بنا تھا۔ وہ دانت پر دانت جمائے کمرے کی الماری کی طرف بڑھا۔ الماری سے ملالہ کے کپڑے نکالتے وہ ملالہ کی طرف بڑھتے اس کے قریب بیٹھتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے بٹھا گیا۔ ملالہ خان اسے چکراتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اب چکر آ رہے تھے، سر گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ درخزی خانزادہ نے اس کا باڈی شیپ اتارتے اسے آرام دہ گرم شرٹ پہنائی تھی۔ اس کے بدن کے گیلے کپڑے ریموو کرتے اسے آرام دہ کپڑے پہنا گیا تھا۔ ملالہ خان اس کی ٹی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ مرد ہو تم، میں تم پر حلال ہوں۔ میرا حسن ایسا ہے جو کسی مرد کو گناہگار بنا دے۔ تم تو بھی گناہگار بھی نہیں ہوگے خان، پھر بھی میری طلب نہیں جاگتی، مجھے چھونے کو دل نہیں کرتا۔ ملالہ خان نے کپ کپاتے لہجے میں سوال کیا۔ درخزی خانزادہ اس کے ہاتھ اپنی شرٹ سے چھڑواتے کمرے کی الماری کی طرف بڑھتے فرسٹ ایڈ باکس نکالتے اس کی طرف بڑھا۔ مجھے تمہاری طرف تمہارا گناہ اور عنایت کا چہرہ بڑھنے نہیں دیتا ملالہ خان۔ جس دن تمہارا گناہ مجھے چھوٹا لگا، پھر مجھے عنایت سے محبت نہ رہی تو تمہاری طرف شاید بڑھ جاؤں، مگر عنایت سے محبت کم نہیں ہو سکتی، ختم کیا ہوگی۔ وہ مدھم سا ہنسا تھا۔ کب ہوئی اس سے اتنی شدت کی محبت؟ ملالہ خان بھی مدھم سا ہنسی تھی، زخمی سا ہنسی تھی۔ پتہ نہیں مگر ہو گئی۔ کم عمر تھی، لگا مجھ سے کبھی دغا نہیں کرے گی، اور سچی اور معصوم بھی تھی۔ وہ اس کی بینڈیج کرتے مدھم لہجے میں بول رہا تھا۔ پھر نہیں کیا کبھی دغا اس نے؟ ملالہ خان نے روتے ہوئے سوال کیا۔ جب سے محبت کا دعویٰ کیا ہے تب سے تو نہیں کیا۔ اس کے گھاؤ پر اب مرہم لگا رہا تھا۔ ملالہ خان کو مزید گھاؤ رسنا محسوس ہوا تھا۔ کبھی دغا کرے گی تو کیا کرو گے تم؟ چھوڑ دو گے اسے جیسے مجھے چھوڑ دیا؟ ملالہ خان نے قرب سے سوال داغا۔ وہ کبھی دغا نہیں کرے گی، مجھے یقین ہے اس پر۔ کہیں کھڑا کر کے جاؤں گا تو صدیوں بعد واپس لوٹا تو وہیں کھڑی مجھے ملے گی، چاہے وہ دھوپ سے اس کے پیر جلس جائیں، کسی پیڑ کا وقتی طور پر سہارا بھی نہیں لے گی۔ وہ اس کی مرہم پٹی کرتے کھڑا ہو چکا تھا۔ جھک کر ملالہ خان کے کانپتے وجود پر کمبل دیا وہ رخ پلٹ گئی تھی۔ درخزی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ملالہ خان کی بھیگی آواز پر اس کے قدم ٹھہرے تھے۔ سمجھ آ گیا خان، انسان خدا نہیں ہوتا اور عورت کا کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، مگر یقین کرو تم مجھے آگ میں بھی کھڑا کر کے جاؤ گے، جل کر راکھ ہو جاؤں گی مگر اف نہیں کروں گی۔ درخزی کمرے کی تمام لائٹس آف کرتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ آبلے پڑے پاؤں کے ساتھ اپنی حویلی میں داخل ہوا۔
ایک اور آبلہ پائی کا امتحان جیسے باقی تھا۔ انایا اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ مکمل بھیگا تھا۔ انایا سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف بڑھی۔ باہر بارش بہت تیز ہو رہی ہے۔ درخزئی خانزادہ جھوٹ بولتے اس کی کلائی پکڑے کمرے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ کسی کھڑکی سے باہر جھانک لے۔ انایا اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارتے کمرے کی تمام لائٹس آف کر گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ روشنی میں اس کے ہونٹوں کا زخم دیکھے۔ وہ ڈرتا تھا، شدت سے ڈرتا تھا، صرف اس عورت سے ڈرتا تھا۔ وہ اندھیرے میں اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی۔ انایا کو شانوں سے جکڑے وہ بیڈ پر لٹاتے، اس پر مکمل کمبل اڑاتے۔ اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ انایا کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برسے تھے۔ سو جاؤ سمین، وہ مدھم آواز میں بولتے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ انایا اپنی نم پیشانی کو انگلیوں سے رگڑ گئی تھی۔ پتہ نہیں پیشانی کیوں نم ہوئی تھی، مگر اس نے لائٹ لگا کر چیک نہیں کیا تھا۔ ابھی تو اس کا معصوم دل خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ تھا اس عالیشان مرد کی ناراضگی کا خوف۔ وہ اس مرد کی ناراضگی سے شدت سے خوف کھاتی تھی۔ وہ 5 منٹ بعد کپڑے بدلتے کمرے میں آتے بیڈ پر لیٹے کروٹ لے چکا تھا۔ انایا اندھیرے میں اس کی چوڑی پشت کو دیکھنے لگی۔ اس نے کمبل نہیں لیا تھا۔ درخزئی، اس کی پرسوز ہچکی گونجی تھی۔ بولو، وہ مدھم لہجے میں گویا ہوا۔ میں نے کھانا نہیں کھایا۔ پتہ نہیں یہ شکوہ تھا یا نروٹھا پن، مگر وہ اسے بتا رہی تھی تاکہ وہ تڑپ جائے۔ سو جاؤ، صبح کھا لینا۔ وہ دل پر پتھر رکھتے سختی سے آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ سچ میں اس عورت سے ڈرتا تھا، شدت سے ڈرتا تھا۔ درخزئی کی انگلیاں اپنے ہونٹ کے زخم کو چھو گئی تھی۔ انایا اپنی بند ہوتی سانسوں کو محسوس کرتے رخ پلٹ گئی تھی۔ نیند دونوں کی ہی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس بڑی سی حویلی کے چھت کے نیچے 3 وجود جاگتے ہوئے سسک رہے تھے۔